کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، فرمایا وہ شعبان اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر تو روزے فرض تھے، وہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھنے ہی تھے، لیکن 11 باقی جو مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفلی روزے رکھا کرتے تھے تو فرمایا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینہ کے اندر نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں شعبان کے روزوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فرضوں سے پہلے سنتوں کی ہے کہ جب آدمی فرض سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے تو اس کا دل پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب سنتوں کے بعد میں نے فرض پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے 4 فرضوں سے قبل 4 سنتیں ہیں، تو 4 سنتیں جب ایک آدمی پڑھ لیتا ہے تو 4 سنتیں پڑھنے کے بعد اب اس کا دل پوری طرح متوجہ اور مستعد ہے کہ اب اس کے بعد میں نے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے فجر کے آپ 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ہیں، تو ایک آدمی جب 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کا دل اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد میں نے کیا ہے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ تو فرمایا کہ شعبان کے روزے بھی ایسے ہی ہیں کہ جب آدمی شعبان کے مہینہ کے اندر نفلی روزے رکھتا ہے تو نفلی روزہ رکھنے کے بعد اب اس کا دل پوری طرف رمضان کے فرض روزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد میں نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے ہیں۔ اس کی وجہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جن مہینوں کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں وہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینہ کے اندر آپ نفلی روزے رکھتے ہیں فرمایا کہ وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، اے اسامہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، شعبان کی فضیلت سے لوگ بالکل غافل ہیں۔ فرمایا شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر لوگوں کے اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزہ داروں میں شمار ہو جاؤں۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں جو سب سے زیادہ جس مہینہ کے اندر میں روزے رکھتا ہوں فرمایا وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو اللہ کے حضور تو روزہ داروں میں میرا شمار ہو۔ اسی طرح ایک صحابی نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے وہ رجب کے مہینہ کے اندر زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس خاتون کو جا کر کہو کہ اگر تو نے نفلی روزے رکھنے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینہ کے اندر رکھا کر، اس لیے کہ جب شعبان کے مہینہ کے اندر تو روزہ رکھے گی تو جب تیرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو روزہ داروں میں تیرا شمار ہوگا۔ تو شعبان کے مہینہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور پھر شعبان کے مہینہ کے اندر ایک رات ہے 15 شعبان کی رات، جو فضیلت اس رات کی ہے وہ پورے شعبان کے مہینہ کی نہیں، لیکن اس رات کی کیا ہے شعبان کی فضیلت اور اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ رات اتنی عظمت والی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کے کئی نام آئے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات، لیلۃ البرات جہنم سے دوزخ سے بری ہونے والی رات، لیلۃ الصق دستاویز والی رات۔ عرف عام کے اندر میں اور آپ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ شب کا معنی، شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی شب کا معنی ہے رات، برات کا معنی ہے بری ہونے، نجات پانے والی، یعنی دوزخ سے بری ہونے والی رات۔ تو یہ اس رات کی جو عظمت ہے
اپنی جگہ پہ اس کی عظمت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جو شب قدر آتی ہے، جو فضیلت اس رات کی ہے، وہ فضیلت اس رات کی نہیں، لیکن اس کی عظمت فضیلت سے انکار کرنا بھی ایسے ہے جیسے سورج کی موجودگی میں سورج کے وجود کا انکار کرنا، چاند کی موجودگی میں چاند کے وجود کا انکار کرنا، دن کی موجودگی میں دن کے وجود کا انکار کرنا۔ اس کی فضیلت عظمت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کا آسمان و دنیا پر نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا منادی یہ آواز لگاتا ہے، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو کلب تھا، ان کی بکریوں کی تعداد تقریباً 20,000 سے زیادہ تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20,000 بکریاں ہوں، پھر ان کے بال جن کو میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں اس رات کے اندر، گناہوں کب کیا ہے عذاب سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے 15 شعبان کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم نہیں کہ 15 شعبان کی رات کو کیا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کی تعداد کے برابر، یعنی ان کے جو اوپر بکریوں کے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العزت گناہگاروں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخلہ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے، اس رات کے اندر پورے سال کے لوگوں کے اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر پورے سال جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، سال بھر کی روزی اس رات کے اندر لکھی جاتی ہے جو لوگوں کو ملنی ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا تھا، اس کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یعنی میرے گھر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باری تھی، تو میں رات کو سوئی ہوئی ہوں، جس وقت میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر غائب پایا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کو، میری باری کو چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے گھر چلے گئے ہوں گے۔ تو کہتی ہیں میں گھر سے باہر نکلی، جنت البقیع کے اندر دیکھتی ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا تیز چلنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید میری باری کو چھوڑ کر آپ کسی اور زوجہ کے گھر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ جو ان راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، یعنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے زندہ کرے اور نوافل کے ذریعے زندہ کرے، ذکر و اذکار کے ذریعے زندہ کرے، تسبیحات کے ذریعے زندہ کرے، درود شریف کے ذریعے زندہ کرے، یعنی اس رات کے اندر، ان راتوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے، نوافل پڑھے، تو فرمایا ایسے شخص پر جنت واجب ہے اور جہنم حرام ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ فرمایا 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، اور اسی طریقے سے عید الفطر کی رات، اور فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات۔ لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔
اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے 5 آدمی ایسے ہیں، اور بعض حدیثوں کے اندر 9 آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ جو 9 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی عبادت کرنے کی وجہ سے معافی نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے وہ معافی مانگ لے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ اب وہ 9 آدمی کون سے ہیں؟ سب سے پہلا آدمی فرمایا شرک کرنے والا، اس کی کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے غیروں کو سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کی بجائے غیروں سے جا کر مانگتا ہے۔ آج جیسے میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتے، کسی ولی، کسی پیر، کسی قطب کے دربار پر جا کر اس سے سوال کرتے ہیں، گویا کہ میرا اور آپ کا ذہن یہ بن گیا ہے اللہ سنتا نہیں ہے اور پیر ہماری ٹالتا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ والے جن کی قبروں پر جا کر ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی حالت تو یہ تھی کہ انہوں نے سہولیات کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر بسیرا کیا، لوگوں کو بت پرستی سے ہٹایا، لوگوں کو توحید پر لگایا، شرک سے ان کو منع کیا اور توحید اختیار کرنے کی ان کو دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ان کو دعوت دی۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی آگے نسلوں نے کیا ہے وہاں گدی نشین بن گئے، وہاں بکس رکھ لیے اور سالانہ عرس کرتے ہیں اور پورے سال کا وہاں خرچہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ہمارے نام نہاد مسلمانوں کی حالت یہ ہے اللہ رب العزت سے اولاد مانگنے کی بجائے ان کے درباروں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں۔ کیا جانے والے اللہ والے اس بزرگ نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے آ کے سوال کرو، مجھ سے آ کے اولاد مانگو، مجھ سے آ کے تم اپنی ضرورتیں مانگو، وہ تو ساری زندگی اللہ سے مانگنے کی تبلیغ کر کے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اولاد کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے بھی میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں بیٹے دوں، بیٹیاں دوں، اور جس کو چاہوں میں 5 بنا دوں، کچھ بھی نہ دوں۔ تو اولاد کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے تو صحت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ میرے رب کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا شرک کرنے والے کی کسی صورت کے اندر معافی نہیں، اللہ کے علاوہ، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرتا ہے تو فرمایا یہ مشرک ہے، ایسے آدمی کی کسی صورت کے اندر معافی نہیں۔ تو شرک کرنے والے کی کسی صورت میں معافی نہیں۔ ہاں، اس رات کے آنے سے پہلے شرک سے وہ توبہ کر لیتا ہے، شرک سے وہ معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت جب وہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم حرام ہو جائے گی۔ دوسرا آدمی فرمایا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کی اور میری کسی بات پر ہمارا اختلاف ہو گیا، اب یہ مرتبے کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ ہے، اب میرے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں حاجی صاحب سے بدلہ لے لوں۔ اب کیا ہے، میں دل کے اندر بات رکھ کے پھر رہا ہوں، اب جب انہیں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حاجی صاحب کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حاجی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے آ کے بتا دیا او جی حاجی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگے میں کی جواب دوں گا؟ حاجی صاحب بڑا چنگا ہویا انہیں میرے نال انج کیتا ہے، اندے نال انج ہی ہونا چاہیے سی، اور جی حاجی صاحب کی چوری ہو گئی، اللہ نہ کرے۔ اب میرے دل کے اندر کیا ہے؟ کینہ ہے، تو اس پر میں خوش ہوں گا، چنگا ہویا ہے، جدو ساڑھے نال انج کرے گا تو اندے نال بھی انج ہوئے ہوگا، اندے نال بھی انج ہی ہوئے گا۔ یہ ہے کینہ۔ اب کینے کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کو صاف کر لے، جتنا اس نے تکلیف پہنچائی ہے اتنی تکلیف اتنا کیا ہے اس سے بدلہ لے لے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسے معاف کر دے، معاف نہیں کرتا تو جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے اتنا بدلہ لے لے، اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کینہ رکھنے والے کی اس رات کے اندر معافی نہیں۔ ہاں، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے دل سے کینہ نکال لیا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول کریں گے، اس کی عبادات جو رات کے اندر کرے گا اس کو بھی قبول کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم کتنے مسلمان ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں، رات کو تہجد اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے صفیں تو ہماری نماز کے اندر سیدھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟ ان تلاوتوں کا کیا فائدہ؟ اس ذکر و اذکار کا کیا فائدہ؟ ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دل صاف ہوں اور آپس میں محبت ہو۔
اس چیز کو میں اور آپ سامنے رکھیں. ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں ہم کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے کیا ہے غم پر میں اور آپ خوش ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. تو کینہ رکھنے والے کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں. رات کے آنے سے پہلے اس سے توبہ کر لے، دل کو صاف کر لے، تو فرمایا اس کی اس رات کے اندر جو عبادت کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگی. تیسرا آدمی فرمایا کہ قطع تعلق رکھنے والا، رشتہ دار آپس میں ان کا اچھا تعلق ہو. یہ نہیں آج رشتہ دار کیا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی سے نہیں بات کرتا، بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، بھتیجا چچے سے بات نہیں کرتا، ماموں بھانجے سے بات نہیں کرتا، بھانجا ماموں سے بات نہیں کرتا. اس طرح کے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں. پھر ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جب ہمارے تعلقات ہم ایک دوسرے کے ساتھ توڑے ہوئے ہیں تو میری اور آپ کی باتیں کس طرح قبول ہوں گی؟ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے اسے دیکھیں گے نہیں. اور اس کے بارے میں ایک آدمی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جو قطع تعلق رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے اسے دیکھیں گے نہیں. تو ہمارے تعلقات آپس میں کیا ہے، محبت والے ہوں، ہم تعلقات کو توڑے نہیں. ہماری تو حالت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو نہیں دیکھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا، ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے قتل کو نہیں بھولے. جس وقت وحشی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو پوری زندگی کے اندر حضرت وحشی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ زیارت کی. اور وہ اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب سامنے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وحشی، تو نے میرے چچا کو تو نے قتل کیا، کس طرح قتل کیا؟ وحشی نے جب پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وحشی، یہ جنت کا ٹکٹ لے لو. جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرا چچا کا قتل مجھے یاد آ جاتا ہے، لہذا آج کے بعد تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. تمہارا کلمہ مجھے قبول ہے، جنت میں جانا قبول ہے. میں محمد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو جہنم کے اندر جلے، جہنم کے اندر سڑے. میں چاہتا ہوں تو جنت میں داخل ہو جا، یہ کلمہ پڑھ، اسلام کے اندر داخل ہو جا، جنت کا ٹکٹ پکڑ، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے سکے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج خوشی غمی کے اندر ہم شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپس میں محبت پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کرو. جب ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، قطع تعلقی نہیں ہوگی، تو پھر عبادت کرنے کے اندر بھی مزہ آئے گا. دعائیں مانگیں گے، اللہ میری اور آپ کی پھر دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو سلام کرے، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیا جائے. دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان چھینک جس کو آئی وہ کہے الحمدللہ، اور دوسرا آدمی جواب دے یرحمک اللہ. اور تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا ایک مسلمان بیمار ہوا ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. آج تو اللہ معاف کرے، کسی غریب کی عیادت کرنے کے لیے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی نمبردار بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں او جی چودھری صاحب کو چلیے جی بیمار نے ذرا عیادت کر لیں گے. اور بھائی چودھری صاحب بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، کسی مطلب کے لیے یہ میرے پاس آیا ہے. کسی غریب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آپ جائیں گے، کسی بیمار کیا ہے غریب کی آپ عیادت کریں گے، جا کے ان کو تسلی دیں گے تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، امیر کا دل کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا ہے، کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنے کے لیے جائیں. یہ نہیں بڑا بیمار ہے تو عیادت کے لیے جائیں، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے تو اس کی بیماری پر ہم عیادت کرنے کے لیے ہی نہ جائیں، ایسے نہیں. چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. آج ہم کیا ہے منہ دکھانے کے لیے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. کوئی چودھری، نمبردار، سردار، ایم پی ایم این اے مر جائے تو سارے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اگر کوئی غریب عبادت گزار کیوں نہ ہو وہ جب مر جائے تو جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. تو جنازے میں شریک ہونا، بیمار کی عیادت کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے. دکھلاوے کے لیے میں اور آپ اس طرح کی عبادت کریں گے تو ایسی عبادت میرے اور آپ کے منہ پہ ماری جائے گی. 5واں مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے؟ ایک مسلمان
دعوت پر بلاتا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آدمی دعوت کر رہا ہے اس دعوت کے اندر بے حیائی برے کام نہ ہوں۔ اگر بے حیائی اور برے کام وہاں ہو رہے ہوں تو پھر اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھا آدمی، فرمایا چوتھا شرابی آدمی، اس کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے۔ ہاں، رات کے آنے سے پہلے 15 شعبان کی رات سے پہلے اپنے اس شراب کے گناہ سے معافی مانگ لے تو کیا ہے، اس رات کے اندر جب عبادت کرے گا تو اس کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اور ایسے آدمی پر جنت واجب ہوگی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ اور پانچواں آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، پانچواں آدمی کہ جس کی شلوار، جس کی تہبند اور جس کی کیا ہے دھوتی ٹخنوں سے نیچے ہوگی، فرمایا اس بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں۔ آج دیندار لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر ان کی شلواریں بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کرو، حالانکہ 24 گھنٹے یہ حکم ہے کہ اپنی تہبند، شلوار اور اسی طریقے سے دھوتی کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا ہے، رحمت کی نظر سے اسے دیکھیں گے نہیں، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ پہلا شخص جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، تو اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف نماز میں حکم نہیں ہے، 24 گھنٹے یہ حکم ہے کہ ہر وقت ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ اللہ معاف کرے کہ آج جن کی شلواروں ٹخنوں سے اوپر ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا لنڈی سٹھنا لے آ گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا دوسرا آدمی کہ احسان کر کے احسان جتلانے والا، کل آدمی اللہ رب العزت اس کی طرف بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اور ایسا آدمی دوزخ کے اندر جلے گا۔ احسان کر کے احسان جتلانا، بھائی ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ نے احسان کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت سے لینا چاہیے۔ آج میں کسی پر احسان کرتا ہوں یا کوئی میرے اوپر احسان کرتا ہے، تھوڑی سی چند دنوں کے بعد اختلاف لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ایک بندے کو میں اور آپ بتاتے پھرتے ہیں جی میں تے احسان کیتا ہے، اے تے گھر دے اندر بھکھا سی، اندے کول تے گھر کچھ نہیں سی، میں اننے پیسے دیتے، اننے کاروبار کیتا، بڑی جناب انہیں اندی دکان سجا لئی، اج دے کول پیسہ آ گیا ہے، اج گل ہی نہیں سندا۔ خصوصاً عورتوں کے اندر یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ عورت جب کسی پر احسان کرتی ہے یا اس کے گھر والے احسان کرتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے تو عورت دوسری عورتوں کو بتاتی ہے، اے تے بھکھے ننگے سی، انہاں دے گھر دے اندر تے کچھ نہیں سی، اسی انہاں دے بچے نو کی کیتا ہے، ٹکٹ دلا دیتا، اے سعودی عرب چلا گیا جی، اے دبئی چلا گیا، اج مالدار ہو گیا، چھڑی گل ہی نہیں سن دے۔ او بھائی، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے احسان کیا تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت سے لینا چاہیے۔ اگر احسان کر کے پھر کسی بات پر اختلاف ہو گیا، پھر آپ نے احسان جتلایا، تو فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی، فرمایا دکاندار دکان پہ بیٹھ کے جب سودا بیچتا ہے تو قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے، فرمایا ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے کل قیامت کے دن، فرمایا یہ جہنم کی آگ کے اندر اس کے پاؤں اور ٹخنے جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے، سڑیں گے۔ اس رات کے اندر 15 شعبان کی رات کے اندر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر اس رات کے اندر عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول ہوگی، اور ایسے آدمی کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے چھٹا آدمی، فرمایا والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی، عبادت قابل قبول نہیں۔ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا والدین جنت کے دروازے ہیں یا جہنم کے دروازے ہیں، اگر اطاعت و فرما برداری کرتے ہو تو یہ جنت کے دروازے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری پر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نافرمانی کرو گے، بیوی کے فرما بردار بنو گے، والدین کی نافرمانی اطاعت نہیں کرو گے، تو گویا کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو محبت پیار بھری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 مرتبہ بھی کیا ہے محبت کی نظر سے اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کرے، 100 مرتبہ 100 حج اور عمرے کا مقبول ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔
اسی طریقے سے فرمایا کہ قاتل ناحق کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اور پھر اس رات کے اندر جب عبادت کرے گا تو اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، جہنم سے بری کر دیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جادوگر، آج تو اللہ معاف کرے گھروں کے گھر برباد ہوئے پڑے ہیں، پڑوسی کا کھانا اچھا ہے، رہائش اچھی ہے، گاڑی اچھی ہے، لباس اچھا ہے، تو دوسرا پڑوسی برداشت نہیں کرتا، اب اسے کچھ کر تو سکتا نہیں، تو نام نہاد عاملین کے پاس جا کر کیا ہے جادو کرایا اور اس کے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں ہے، ہاں اس سے کیا ہے جادوگر توبہ کر لے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، اور پھر رات کو جب عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول فرما لیں گے۔ زانی مرد زانی عورت کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں، اس رات کے اندر عبادت کرے گا اللہ کے ہاں اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ رات کے آنے سے پہلے پہلے کیا ہے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو پھر اس رات کے اندر شب برات کے اندر جب عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہ 8-9 آدمی ایسے ہیں جو 15 شعبان کی رات شب برات کے اندر ان کی اس صورت کے اندر کیا ہے ان کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو کیا ہے قبرستان میں جاتے تھے، جلوس کی صورت میں نہیں، اکیلے جاتے تھے۔ جب آپ اکیلے قبرستان میں جائیں گے تو اپنے کیا ہے اس دنیا سے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے، اور ان کے ایصال و ثواب کے لیے کیا تلاوت بھی خوب خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے، اور وہاں موت کی یاد بھی آئے گی۔ لیکن جب آپ جلوس کی شکل میں جائیں گے تو وہاں پہ ہے گپ شپ لگائیں گے، پھر آخرت کی فکر بھی وہاں نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کا ایک معمول تو یہ ہے کہ اس رات کو انفرادی طور پر قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کا روزہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو 15 شعبان کا روزہ بھی رکھو، 15 سے پہلے 14 کا بھی رکھو، 13 کا بھی رکھو۔ جب یہ 3 روزے رکھو گے تو ایام 20 کے روزوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضر سفر کے اندر ہر مہینے 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب جب آپ 13، 14 کا روزہ رکھیں گے، ساتھ 15 کا بھی روزہ رکھیں گے تو 15 شعبان کے روزے کا بھی آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اچھا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پھر آپ کھائیں پیئیں، آپ کیا ہے اپنی صحت بنائیں، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تاکہ آپ فرض روزے بھی رکھ سکیں۔ تو ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ثابت ہے، حضور نے کیا، حضور کے صحابہ نے کیا۔ جن اعمال کا نہ حضور سے ثابت ہے عمل، نہ حضور کے صحابہ سے ثابت ہے، تو ان اعمال سے میں اور آپ پرہیز کریں۔ مثال کے طور پر آپ کیا ہے صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پر آپ کیا کریں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ مرد ہے تو انفرادی طور پر پڑھیں، عورتیں ہیں تو انفرادی طور پر پڑھیں، اور یہ بہترین موقع ہے۔ تو شعبان کے مہینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو 15 شعبان کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے 13، 14، 15 شعبان کے اللہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آنے والا مہینہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آنے والے مہینے کی تیاری کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فرائض، واجبات، سنن، نوافل اور روزوں کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان کی پابندی کریں۔